سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں اور ماں باپ نے ضد کر کے بیوی کو واپس بلا لیا ہے، تو کیا اس کے ساتھ میرا رہنا جائز ہے یا اسے واپس بھیج دیا؟ دیکھیں، شریعت نے طلاق کے معاملے میں ہماری خانگی زندگی کی بڑی رعایت کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شریعت ایک طلاق پر معاملہ ختم کر دیتی، یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ ادھر طلاق دی اور ادھر گھر ختم ہو گئے، لیکن ہماری سہولت کے لیے اور ہماری معاشرتی زندگی کو بچانے کے لیے شریعت نے 3 اس کے درجے بنا دیے۔ 1 طلاق دیں رجوع کر سکتے ہیں، 2 طلاق دیں رجوع کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں بن رہا یا آپس میں نہیں رہنا چاہتے تو پھر تیسرا قدم اٹھایا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے جب نکاح ہوتا ہے تو ہمارے ہاں کوئی بھی نکاح کے مسائل نہیں پوچھتا کہ بھئی میرا نکاح ہو رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے تو طلاق بھی خود سے دیتے ہیں، آ کر نہیں پوچھتے۔ مجھے یہاں 18-19 سال ہو چکے ہیں اس دارالفتہ سے وابستہ، 1 یا 2 مرتبہ مسئلہ آیا ہے کہ شوہر نے طلاق رجعی دی ہو۔ یہ ذرا نوٹ فرمائیے گا، اتنے لمبے عرصے میں جب بھی مسئلہ آیا تو 3 طلاق کا آیا ہے کہ جی شوہر نے 3 طلاق دی، فارغ کر دیا، 3 طلاق دی، فارغ کر دیا۔ 1 یا 2 مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ ہم سے پوچھا گیا کہ طلاق رجعی میں نے دی ہے، میں رجوع کر لوں یا نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں علمی انحطاط کا، معاشرتی زوال کا کیا عالم ہے کہ اتنے لمبے عرصے میں صرف 1 یا 2 مرتبہ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے 1 طلاق رجعی دی ہو اور انہیں طلاق رجعی کا پتہ ہو کہ ہاں 1 طلاق رجعی دینے سے بیوی سے رجوع ہو سکتا ہے، وگرنہ جو آتا ہے کہتا ہے 3 طلاق دیے، رستہ بتا دیں۔ ارے بھائی، کسی عالم یا مفتی کی یہ شریعت ہے کیا اس کے گھر کی کھیتی ہے یہ کہ وہ جیسے چاہے اس کے اندر جو چیز چاہے لگا دے؟ نہیں بھائی نہیں، ہم تو شریعت کے غلام ہیں۔ کسی مسئلے کو آگے پیچھے کرنے کا تو اختیار دور کی بات، عالم کو تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کسی آیت سے زبر ہٹا کے زیر لگا دے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھیں خدا کے لیے۔ 3 طلاق آخری حد ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد اپنا مکتب فکر بدلنا، مسلک بدلنا، عورت کو بچانے کے لیے دائیں بائیں بھاگنا، یہ بڑے نفاق کی بات ہے۔ ساری زندگی جس طرز پر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اب ایک اپنا عورت کو بچانے کے لیے، گھر کو بچانے کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر مکتب فکر بھی بدلنے کو تیار ہو گیا۔ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو نے دلیل کی بنیاد پر تو نہیں بدلا تھا، تو نے تو مفاد کے لیے بدلا تھا۔ اس لیے جب 3 طلاق دے دی، اب اس کے بعد بیوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے، اور یہ وہ حرمت ہے کہ اب جب تک یہ کہیں اور نکاح نہ کرے، یہ بھی یاد رکھیں کہ جو زبردستی کا حلالہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی رائج ہوتا جا رہا ہے، یہ لوگ جو پنچایت میں بیٹھتے ہیں، بعض حضرات ماشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں، ہمارے شہر میں کئی برادریاں ہیں جن کے ذمہ داران کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، علماء سے پوچھتے بھی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور جب بھی یہ مسئلہ آتا ہے تو میں پنچایت کے ذمہ داران سے کہتا ہوں حلالے کے چکر میں نہ پڑنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چلو حلالہ کرا دیں، کیا حرج ہے، گھر بن جائے گا۔ بھائی آپ گھر بنانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، غلط طریقے سے گھر بسانے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ بھی اپنی قبر کالی کر لیں گے، اپنی عاقبت برباد کر لیں گے۔ تو ایک رواج تو یہ چل رہا ہے کہ زبردستی حلالہ کرا دیتے ہیں کہ بھئی کسی سے کہا اس سے نکاح کر لو، 1 رات ساتھ رہنا، اگلے دن طلاق دے دینا۔ یہ بدترین عمل ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایسے عمل پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت آئی ہے۔ اس لیے آپ کوئلوں کی دلالی میں ہاتھ کالے نہ کریں، آپ ان سے زیادہ ان کی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر وہ گھر بگاڑنا چاہتا ہے تو آپ نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، 3 طلاق ہو جانے کے بعد کوئی مصالحت کار ماں باپ ہوں، اچھی طرح سن لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے، والدین بھی واپس نہیں بلا سکتے۔ نہ لڑکی کے والدین بھیج سکتے ہیں، نہ لڑکے کے والدین بلا سکتے ہیں، نہ برادری کی پنچایت اسے لوٹا سکتی ہے۔ اب کئی مسائل ہو چکے ہیں، جیسے یہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے، کئی مسائل ایسے ہو چکے ہیں، وہ بیچارے جو صلح کرانے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، بس بھیج دو، گھر بننا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، جو گھر وہ اپنے ہاتھوں سے توڑ چکا ہے اسے تو کیسے بنا سکتا ہے؟ تو 3 طلاق آخری حد ہے۔ جب 3 طلاق ہو گئی، اب درمیان والوں میں سے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس لڑکی کو دوبارہ شوہر کے پاس بھیجیں، بھیجنا بھی نہیں چاہیے، وہ اس کی بیوی نہیں رہی، اب ساری زندگی اگر ساتھ رہیں گے تو بدکاری کا گناہ ملے گا۔
اور آپ اس گناہ میں برابر کے شریک رہیں گے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے اس پر پردہ نہ ڈالیں۔ کئی مرتبہ مسائل آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ لڑکے نے 3 طلاق دے دی ہیں، باپ بھی اس کے ساتھ مل کر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ تو رہے گا، آپ کے پیر تو قبر میں لٹک رہے ہیں، آپ اس کا گھر بسانے کے لیے اپنی قبر کو کیوں اجاڑ رہے ہیں؟ آپ معلوم ہوتا ہے سارا گھر طے کر کے مفتی کے پاس آتا ہے کہ سب نے جا کے جھوٹ بولنا ہے۔ وہ پوچھیں گے کتنی طلاق دی ہے؟ کہ جی 2 طلاق دی ہے۔ آپ بھائی کتنی طلاق دی؟ 2 طلاق دی۔ آپ بتائیں کتنی دی؟ 2 دی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی سب جھوٹ بول رہے تھے، 3 دی ہیں۔ آپ اپنی قبر کالی نہ کریں خدا کے لیے، اس کا گھر بسے گا نہیں، یہ گھر بننا نہیں کہلائے گا، یہ آپ ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے 2 اجنبی لوگوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا، اب وہ بدکاری کریں۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈریں، ایسا نہ کریں۔ جس نے 3 طلاق دے دی ہیں، والدین کے کہنے سے بیوی کو واپس لانا جائز نہیں ہے، شرعاً وہ اس کی بیوی بھی نہیں رہی، اس لیے اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اب یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، ان کا ایک دوسرے سے پردہ کرنا واجب ہو چکا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔